دوستو السلام علیکم، میں برکت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں برکت علی اسلامک۔ میرے دوست، آج 90% چانس ہے کہ چاند ہو جائے، اور آج چاند ہوتے ہی ہمارے آقا کی ولایت کا جو 12 ربیع الاول کو ہمارے آقا کی ولایت ہوئی تھی، تو وہ مہینہ شروع ہو جائے گا، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی، عید میلاد النبی آتے ہی، شیطان جو پورے سال تک سویا ہوا تھا، جو کبھی اسکول مدرسہ یونیورسٹی کا صورت نہیں دیکھا، لیکن فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹویٹر پہ آ کر کے لے فتوا تو دے فتوا، لے فتوا تو دے فتوا، سمجھے؟ ہمارے آقا نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، یہ نہیں کیے، وہ نہیں کیے، فلانا نہیں کیے، دھماکہ نہیں کیے، ایک دم لے فتوا پہ فتوا اسٹارٹ ہو جائے گا۔ تو یہ فتوا جو ان جاہلوں کا فتوا ہے، ان کا فتوا سننے سے پہلے چلیے مفتی جاوید اختر مصباحی صاحب کے پاس۔ دارالافتاء امام احمد رضا چنئی کے صدر مفتی اور میمن مسجد کے خطیب و امام حضرت مفتی جاوید اختر مصباحی صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوری تفصیل جانتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہندوستان والے صرف مناتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سعید العقیدہ ہیں۔ بھیا ہم ہیں، الحمدللہ ہم ہیں، ٹھیک ہے؟ پاکستان والے، بنگلہ دیش والے، وہ سعودی عرب والے، عمان، قطر، یمن والے نہیں مناتے، ہندوستان والے کیوں مناتے ہیں؟ تو ہندوستان والے کیوں مناتے ہیں آقا کے میلاد؟ چلیے مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں اور پوری تفصیل جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ سراسر جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ اہل عرب بھی مناتے تھے، مکہ مدینہ، ملک یمن، شام، عراق، یہ سارے لوگ اس ملک کے بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ مناتے تھے۔ اور ہم کیا خرچ کرتے ہیں؟ وہ اتنے وافر مقدار میں خرچ کرتے، اللہ اکبر۔ خود البدایہ والنہایہ کتاب کا نام، اس میں یہ مذکور ہے، والیوم نمبر 9 میں موجود ہے کہ مکہ والے جب میلاد مصطفیٰ کی شب آتی، یعنی 12 ربیع الاول کی رات، خود مکہ والے 1 لاکھ مٹھائی، 1 لاکھ میٹھی دودھ سے بھری ہوئی مٹکے بانٹتے، 3000 سے زائد مٹھائیاں تقسیم کرتے، اور 10,000 کم و بیش مرغے تیار کیے جاتے، بنائے جاتے اور کھلایا جاتا۔ اتنا ہی نہیں، حضور سلطان صلاح الدین ایوبی کا پورا خاندان، گھرانہ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاتا، اور اس محفل میں بے حساب پیسے خرچ کرتے۔ آپ کو بتا دوں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی، یعنی ان کی بہن کے شوہر ابو سعید المظفر، وہ ہر سال 3 لاکھ دینار، 3 لاکھ روپے نہیں، 3 لاکھ دینار ہر سال میلاد مصطفیٰ کے محفل میں خرچ کرتے، بڑی تجھ کو احتشام کے ساتھ دعوت طعام کرتے، اور کہتے کہ یہ ساری چیزیں تو میلاد مصطفیٰ سے ملی ہے، تو اس میلاد مصطفیٰ میں خرچ کیوں نہ کرے؟ آپ کو بتا دوں، آج سے 900 سال پہلے، یعنی 6 صدی ہجری میں، 5ویں صدی ہجری میں، علامہ ابن جوزی جو 510 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 6 صدی ہجری میں علامہ ابن جوزی نے ایک کتاب لکھی، بیان مولد النبی، پیج نمبر 58۔ اس میں کیا ہے آپ سنیں، پورا لفظ بلفظ عبارت پیش کر رہا ہوں۔ لا زال اہل الحرمین شریفین والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ ملک شام، یمن اور عرب ممالک کے مشرق سے مغرب تک سارے لوگ میلاد مصطفیٰ کی مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، مجلس سجاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں،
آگے سنیے، دل خوش ہو جائے گا۔ وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ ہلال شہر ربیع الاول، کہتے وہ سارے لوگ، عرب والے، یمن والے، شام والے، عراق والے، مشرق سے مغرب تک، بچوں سے لے کے بڑوں تک، سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں جب ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے۔ اب اتنا ہی نہیں، آگے سنیں، وَيَهْتَمُّونَ اہتمامًا بَلِيغًا، بہت ہی شاندار اہتمام کرتے ہیں کس چیز کا؟ عَلَى السِّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ لِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کی میلاد کے لیے محفلیں سجاتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کے لیے واعظ و نصیحت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب عقیدہ اہل سنت دیکھیے، یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں کہ میلاد مصطفیٰ منانے سے اللہ کامیابی دے گا، برکتیں دے گا، اجر دے گا، یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں تھا، یہ آج سے 900 سال پہلے کی بات ہے۔ بیان مولد النبی کتاب کے مصنف کا نام علامہ ابن جوزی خود فرماتے ہیں، وہ لفظ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا، کہتے ہیں یہ میلاد مصطفیٰ کا جشن منانے کی برکت سے وہ لوگ اجر جزیل، بہت زیادہ ثواب اجر پاتے ہیں، وَفَوْزًا عَظِيمًا، اور دنیا اور آخرت کی بہت بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اب بات اتنی تک نہیں ہے، 1000 صدی ہجری میں ملا علی قاری نے کتاب لکھی المورد الروی علی المولد النبوی، پیج نمبر 30۔ ملا علی قاری نے امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل کی، اس میں یہ ذکر ہے کہ مکہ والے اہل مکہ کا ذکر ہے، مکہ والے وَيَزِيدُ اہتمامہم بِہِ علی یوم العید، کہتے مکہ والے میلاد مصطفیٰ کا اہتمام عید سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اگر آپ عید میں محلوں کو سجاتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ وہ اہتمام کرتے ہیں، عید میں جتنا اہتمام کرتے ہیں، جتنی خوشیاں مناتے ہیں اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ میرا وجدان کہتا ہے وہ اس لیے مناتے کیونکہ عید ہو یا بقرعید، یہ میرے مصطفیٰ کی ولادت میں صدقے ملی ہے، تو گویا کہ میلاد مصطفیٰ کا دن عید سے ہی بڑھ کر ہے، کیونکہ ساری عیدیں مصطفیٰ کی قدم اس دنیا میں پڑھنے کی برکت سے ملی ہے، گویا کہ عیدوں کے عید میلاد مصطفیٰ ہے۔ اب بات یہیں تک نہیں، لوگوں کا سوال ہے کہ اہل عرب نہیں مناتے، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، کیونکہ ایک کتاب ہے الجامع اللطیف فی فضل اہل مکہ، اس میں یہ ذکر ہے، پیج نمبر 201-202، کتاب کے رائٹر ہیں محمد جار اللہ القرشی المخزومی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کب لکھی یہ کتاب؟ 1920 عیسوی، یعنی آج سے 104 سال پہلے کتاب لکھی۔ وہ پھر فرماتے ہیں کہ العادہ بمکہ لیلۃ الثانی عشر من ربیع الاول فی کل عام ان قاضی مکہ الشافی تحیّ لزیارت هذا المحل بعد صلاة المغرب فی جمع عظیم منہم الثلاثہ۔ پھر آگے بیان کرتے یعنی مکے والوں کی یہ عادت جاری رہی کہ 12 ربیع الاول کی رات ہر سال فی کل عام ہر سال وہ اہتمام کرتے، جہاں مصطفیٰ کی ولادت ہوئی اس جگہ کی زیارت کرنے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ وَذَوِي الْبُيُوتِ بِفَوَانِسِ كَثِيرَةٍ وَشُمُعٍ عَظِيمَةٍ وَزُحَامٍ عَظِيمٍ، کہتے ہیں بہت سارے قندیلیں، چراغ، فانوس، یہ سب لے کر نکلتے، سارے لوگ اکٹھا ہو کر نکلتے اور ایک جگہ جمع ہو جاتے اور وہاں مصطفیٰ کی میلاد کی محفل سجتی اور سنتے۔ آج دیکھیں، آج 12 ربیع الاول کی رات میں تو نہیں، کہیں کہیں رات میں بھی ہوتا، کہیں کہیں دن میں بھی ہوتا، تو جب رات میں کرنا جائز تو دن میں بھی کرنا جائز۔ تو آج دیکھیے جلوس محمدی میں کیا ہوتا، سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں
اور نکلتے ایک جگہ پہنچتے عیدگاہ میں کسی میدان میں پہنچتے وہاں ایک پروگرام ہوتا میلاد مصطفیٰ کی محفل سجتی. یہ آج سے نہیں 1920 عیسوی تک چلتا رہا. لیکن جب عرب کی حکومت جب آئی سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی 1932 میں تو اس نے یہ چیز بند کر دیا. 23 ستمبر سے ان لوگوں نے یوم آزادی کے طور پہ ایک دن خوشی کا دن مناتے ہیں. پورے علاقے کو سجاتے ہیں, جھنڈے لگاتے ہیں, لائٹیں لگاتے ہیں, راستے میں سڑک پہ شربت بانٹتے ہیں, دعوت و طعام کا وافر سلسلہ جاری رکھتے ہیں, اچھے نئے نئے کپڑے پہنتے, تحفے تحائف دیتے آپس میں. اگر میری بات پہ بھروسہ نہ ہو آپ یوٹیوب میں جائیں یا گوگل میں سرچ کریں, آپ کو مل جائے گا, پوری ویڈیو میں موجود ہے. اب جس اہل عرب کی آپ بات کرتے ہیں وہی اہل عرب آج 1932 سے لے کر آج تک یوم آزادی کے طور پہ مناتے ہیں. پوچھا جائے تو بتاتے ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت ہمیں ملی اس دن 23 ستمبر کو. کیا نعمت ملی؟ آزادی. تو ایک بات بتائیں, اگر ہم اس کو نعمت مانتے ہیں تو کیا میرے آقا کا دنیا میں آنا نعمت نہیں ہے؟ اللہ نے خود فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. حضور نعمتی نہیں بلکہ اللہ فرماتا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اللہ کے رسول اللہ علیہ قاری فرماتے اس آیت کی تفسیر میں کہ حضور فضل بھی ہے, رحمت بھی, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. حضور فضل بھی ہے, رحمت بھی ہے, نعمت بھی ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, تو جو اللہ نے فضل اور رحمت مصطفیٰ کی شکل میں عطا کیا ہے اس کے خاطر تم خوشیاں مناؤ. تو جب عرب والے آج یوم آزادی جو ایک نعمت چھوٹی سی ملی 23 ستمبر کو ہر سال مناتے, امسال بھی منائیں گے. آپ ایک مہینے کے بعد دیکھیں ضرور منائیں گے, یوٹیوب میں آن لائن لائیو چلے گا. تو وہ منانا جائز ہو گیا. اب میلاد مصطفیٰ منانا جائز نہیں رہا. رسول کی محبت میں مناتے ہیں. ہم اسے نماز روزہ کی طرح عبادت نہیں سمجھتے ہیں جس کی بنا پہ دین میں زیادتی لازم ہے. نماز روزہ کی طرح کا سمجھ کے مناتے تو یہ بدعت ہوتا, یہ گناہ ہوتا. لیکن ہم رسول کی محبت مناتے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ رسول کی محبت میں ہر کام جائز ہے جو رسول کی حدیث اور قرآن کے خلاف نہ ہو. تو بے شک یہ میلاد مصطفیٰ خود اہل عرب مناتے تھے. جلوس نکالتے تھے رات میں, جلوس محمدی سے ہم کہتے ہیں, وہ جلوس محمدی رات میں وہ نکالتے تھے اور چراغ لے کر جاتے تھے. آج تو ہم اپنے گھروں پہ چراغ جلاتے ہیں, لائٹیں لگاتے ہیں. اس زمانے میں چراغ کا سلسلہ تھا, قندیل کا سلسلہ تھا. آج لائٹ کا سلسلہ ہے, بلب کا سسٹم ہے. تو آج اس کی جگہ پہ بلب اور لائٹیں جلاتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک مقصد ہے, خوشی کا اظہار. کوئی نماز روزے کی طرح عبادت نہیں سمجھتے. تو سنا دوستو آپ نے مفتی صاحب کی زبانی پوری عبادت کے ساتھ. اب اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا, ٹھیک ہے. آقا کا میلاد جو ہے وہ آنے ہی والا ہے. اور ایک اناؤنسمنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ آج سے اگر چاند ہو گیا تو آج سے میمن مسجد چنئی میں الحمدللہ حضرت واجد میاں ربانی مدظ العالی صاحب کا پروگرام شروع ہو جائے گا 12 دن تک. اور یہ ان کا پروگرام کا شیڈول ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو اپنی دعاؤں سے نوازیے گا, اپنا رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا. تب تک کہ آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. میں پھر حاضر ہوں گا کسی اور ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.